آپ کو یہ چلیں گے پشاور، جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ پختونخوا کی دھرتی بہادروں کی سرزمین ہے، غیرت مندوں کی سرزمین ہے، شہیدوں کی سرزمین ہے، جنہوں نے اپنا ملک کی دفاع کے لیے، اپنا سرحدوں کی دفاع کے لیے اپنا جان کی قربانی دی ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کیا ہے۔ یہاں کے عوام نے، پختونخوا کے عوام نے آمریت کی نقصان، ضیاء الحق اور مشرف کی آمریت کو نقصان دہشت گردی کے صورت میں بھگتا ہے۔ یہ آمریت کی لیگسی ہے، یہ آمریت کی وجہ سے یہاں کے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا جاتا تھا، اور یہ جمہوریت کا لیگسی ہے، یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے کہ اگر آج سوات میں، جنوبی وزیرستان میں پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے، جمہوری نظام کے نتیجہ میں ہے۔ اگر آج نارتھ وزیرستان میں پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، اگر ہمارا اے پی ایس پشاور کے بچوں کے حملہ کے بعد نارتھ وزیرستان میں پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، تو یہ بھی جمہوریت کی وجہ سے ہے، جمہوری نظام کی وجہ سے ہے۔ ان سلیکٹڈ میں تو یہ ہمت نہیں تھا، ان سلیکٹڈ میں پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ اٹھائے، دہشت گردوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائے، اور اب سلیکٹڈ کا دور ہے، سلیکٹڈ کا دور ہے۔ این آر او کس کو ملا؟ اگر این آر او ملا ہے تو اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو این آر او ملا ہے۔ اگر این آر او دیا گیا ہے تو اے سنانا احسان دہشت گرد کو این آر او دیا گیا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت نے ہمارے بچوں کے قاتلوں کو جیل سے نکالا ہے۔ یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جو اتنا بڑا دہشت گرد کو بھی نہیں سنبھال سکے؟ یہ تو اب تک گڈ دہشت گرد اور بیڈ دہشت گرد کھیل رہے ہیں، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کھیل رہے ہیں۔ ہم ان کو اس دھرتی اور اس عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج بھی اگر خبر آ رہا ہے کہ دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، ری گروپنگ ہو رہا ہے، تو ہم ان کو بھی اجازت نہیں دیں گے، دہشت گردوں کو اجازت نہیں دیں گے، اور ان کے سہولت کار اس حکومت کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے عوام کی خون کے ساتھ کھیلا جائے، زندگی کے ساتھ کھیلا جائے، عزت کے ساتھ کھیلا جائے۔ ہم نے، یہاں کے عوام نے پاکستان کے ساتھ دیا، ریاست کے ساتھ دیا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ یہاں کا پولیس نے، یہاں کا فوج نے، یہاں کا عام آدمی نے، یہاں کا بچوں نے قربانی بھی دی ہے۔ ہم جانتے ہیں اپنا سرزمین کا تحفظ کیسا کیا جاتا ہے۔ ہم ان کٹ پتلیوں کو اجازت نہیں دیں گے، ان کٹ پتلیوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ
پھر سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے. یہاں کے عوام نے جو قربانی دی ہے وہ سب کے سامنے ہے, مگر یہاں کے عوام کو, پختونخوا کے عوام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے. ان کو وعدہ کیا گیا تھا, فاتح کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریکنسٹرکشن ہوگا, کمپنسیشن ہوگا. جو دکانیں, جو مکان گردوں نے تباہ کیے, آپریشنز میں تباہ ہوئے, ان کو ہم پھر سے بنائیں گے, ان خاندانوں کو ہم کمپنسیشن دیں گے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی ہم پختونخوا کے بجٹ میں کٹوتی کرتے ہیں, فاتح کے بجٹ میں کٹوتی کرتے ہیں. ان کو کمپنسیشن نہیں دیتے, ان کا شہداء کا کمپنسیشن نہیں دیتے, ان کا دکانوں کا کمپنسیشن نہیں دیتے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے, یہ پی ڈی ایم کا وعدہ ہے کہ ہم پختونخوا کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. ہم پختونخوا کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف کمپنسیشن دیں گے, مگر ان سے جو نہ ہو سکا, انہوں نے اب تک وہ آئی ڈی پیز جو آپریشن میں بے گھر ہوئے ان کا خیال نہیں رکھا گیا. یہ کس کی سلوک ہے کہ جب جنگ لڑنے کے وقت ہوتا ہے تو یہاں کے عوام آپ کا شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں, جان دینے تک تیار ہوتے ہیں, مگر آپریشن کے بعد جب کام کرنے کے وقت آتا ہے, جب یہاں کے عوام کے مسائل حل کرنے کے وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. میں ایک منٹ مریم شریف صاحب. مگر اب سب کو لگ پتا گیا ہے کہ یہ تو سب سے کرپٹ ترین حکومت نکلا ہے. اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں, عمران خان کی دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے, کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. کرپشن تو حکومت کرتی ہے, مگر نیب کے نشانے پہ صرف اور صرف اپوزیشن ہوتی ہے. نیب کا سیاسی انتقام ہو تو نیب کے جھوٹے کیسز ہو تو اپوزیشن ان کو بھگت رہا ہے, مگر نیب کو نظر نہیں آتا, نیب کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پشاور میں ملک کا سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے, ملک سے سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے, جن کے بسز خود بخود جل جاتے ہیں, جن کے پیسنجرز کو بس کو دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے, مگر یہ نیب کو نظر نہیں آتا, نیب کو نظر نہیں آتا, نیب کو نظر نہیں آتا, نیب کو نظر نہیں آتا کہ کیسے سلائی مشین سے, کیسے سلائی مشین سے امریکہ میں, نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. نیب کو نظر نہیں آتا کہ معلم جبہ میں کیا کیا کرپشن کیا گیا ہے. نیب کو نظر نہیں آتا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کیسے بیرون ملک کے لوگ, بھارت کے وزیر, اسرائیل کے شہری پی ٹی آئی کا فنڈنگ کرتے رہے. نیب کو نظر نہیں آتا, نیب کو نظر نہیں آتا کہ اسپیشل اسسٹنٹس کے پاس, اسپیشل اسسٹنٹس کے ساتھ پینما کی جائیدادیں کیسے ہوئے, اسپین میں جائیدادیں کیسے آئے, امریکہ میں جائیدادیں کیسے آئے. نیب کو نظر نہیں آتا. نیب میں وہ ہمت نہیں ہے, نیب میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ پاپا جانز کا ایمپائر, پاپا جانز کا ایمپائر ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے پوری دنیا میں کیسا کھڑا کر دیا ہے. مگر اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ جنوری تک کے مہمان ہیں, جنوری ان کا آخری مہینہ ہے, پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا. اور اب حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے.
آپ حساب لیں گے, پختونخوا کے عوام حساب لیں گے, ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے, ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے, مگر ان کٹ پتلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے. ہم نیب سے بھی حساب لیں گے, ہم نیب سے بھی حساب لیں گے. نیب کا آئی او سے لے کے چیئرمین تک ہر آفیسر نیب میں, ان سب سے ہم پوچھیں گے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے, جب آئی او سے لے کے چیئرمین تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ایسٹ بیونڈ مینز کیا ہے, پھر پورا ملک کو پتا چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے اور کرپٹ کون تھے. مگر ساتھیوں, ہم اس کرپشن کا ناسور کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, ہم سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب تک سیاستدانوں کے لیے, ججز کے لیے اور ہاں جی جنرلز کے لیے ایک قانون نہیں. بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ کا بوجھ آج عام آدمی اٹھا رہا ہے. ملک میں تاریخی مہنگائی اور غربت ہے, فاٹا کے عوام کو اب تک ان کا حق نہیں دیا گیا. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے عوام نے بے پناہ قربانیاں دیں, ہم خیبر پختونخوا کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں پشاور میں. تاب ہم لیں گے, پھر جواب دینے کو تم مگر کہاں ہوں گے. خروخاس سے کمتر ہو, خروخاس سے کمتر ہو, راستے کے کنکر ہو, جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے. ہم نے دل میں تھانی ہے, ہم نے دل میں تھانی ہے, راہ صاف کر دیں گے. تم تو صرف نوکر ہو, تم کو معاف کر دیں گے. ان کا نوکر کا حکومت مسلط کرنا, یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا, پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا, بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا, وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا, اور آج جی اب گلگت بلتستان میں اپنا نوکروں کا حکومت نافذ کرنے میں اس ملک کے ساتھ کیا 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 گیا ہے. اب نہ عوام آزاد ہے, نہ سیاست آزاد ہے, نہ عدالت آزاد ہے, نہ صحافت آزاد ہے. جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے. انسانی حقوق تو ختم ہی ہو چکے ہیں. فورن پالیسی میں ہمارے سب سے پرانا دوست بھی ہمیں بھول چکے ہیں. معیشت کو تو تباہ کر چکے ہیں. اب ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. عوام کا رائے چلے گا, آپ کا رائے چلے گا, نہ پنڈی کا رائے چلے گا, نہ پارا کا رائے چلے گا. اگر فیصلہ کریں گے, آپ فیصلہ کریں گے, پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے, پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں حکمرانی کون کرے گی. پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی معیشت کیسا چلے گی, اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی فورن پالیسی کیسے چلے گی. ساتھیوں, میں نے پورا گلگت بلتستان کا دورہ کر کے آیا ہوں, چپا چپا کا دورہ کر کے آیا ہوں. پی ڈی ایم کا منشور, پی ڈی ایم کا نظریہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک لے کر گیا تھا, اور جہاں کے دھاندلی کی وجہ سے آپ کو وہ سیٹیں نہیں دیے گئے, مگر ان کے ہتھ کنڈے کے باوجود, ان کے دھاندلی کے باوجود, لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتیں کو ملے ہیں اور پی ٹی آئی کو شکست ملی. سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتوں نے حاصل کیے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام نے پی ڈی ایم کی نظریہ کے ساتھ دیا ہے, اور دھاندلی کے بعد جو ان پہاڑوں میں احتجاج شروع ہوا ہے,
جس جذبہ کے ساتھ اس سخت سردی کے موسم میں گلگت بلتستان کے عوام پی ڈی ایم کی تاریخ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے. گلگت بلتستان کے عوام اب آپ کا لانگ مارچ میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اور گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے, گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے کہ ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور, ووٹ پہ ڈاکہ, میرا ووٹ پہ ڈاکہ, تیرے ووٹ پہ ڈاکہ, ووٹ پہ ڈاکہ, ووٹ پہ ڈاکہ, ووٹ پہ ڈاکہ. پاکستان زندہ باد.